اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ روزانہ ہم ایک پارے سے متعلق جو سوالات ہیں اور جو اہم مقامات ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور آج پہلا پارہ اور اس سے متعلق چند اہم سوالات بھی ہیں اور چند اہم مقامات ہیں کہ جن کی وضاحت اور جن کی تفسیر ضروری اور لازم ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ان مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 ہے، اس میں یہ فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود سے ہمیں بچا اور ہمیں اپنی پناہ عطا کر۔ اور اسی مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ اتباع کرنے والے اور ایمان لانے والے، ان پہ شیطان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ تو گویا کہ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو اس ارادہ اور نیت کے ساتھ ہم پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک بڑی اہم بات جو یہاں پہ میں کہا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے کہ ہم نے رسماً یہ الفاظ ادا کرنے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلکہ اس میں تعلیم یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، جو ہمارے خیالات اور جو نظریات اور جو عقائد جو ہم نے قرآن مجید کو پڑھنے اور قرآن مجید میں داخل ہونے سے پہلے بنا رکھے ہوتے ہیں، ہمیں ان خیالات، ان تصورات اور ان عقائد سے بھی اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف کر کے اور آزاد کر کے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ گویا کہ وہ نفس کے حملے ہو سکتے ہیں، وہ انسان کی فکری کج روی ہو سکتی ہے، انسان کا بھٹکنا، اس کا گمراہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب قرآن مجید کو انسان پڑھے تو بالکل خالی الذہن ہو کر اور ایک طالب علم کی طرح اور ایک طالب بن کر، پیاسا بن کر قرآن کے چشمے پہ آئے اور اپنے آپ کو سیراب کرے۔ اور پھر اس کے بعد تعلیم یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور سوائے سورۃ التوبہ کے، کیونکہ اس میں اتمام حجت ہے، اس میں مکۃ المکرمہ اور خاص طور پر عرب کے جو کفار اور مشرکین ہیں ان کے لیے چونکہ اس میں وعید ہے اور ایک فائنل اس میں ماحول اور صورتحال کو بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ باقی قرآن مجید کی 113 صورتیں ہیں، ان کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ کی تعلیم قرآن مجید نے دی، اور اسی طرح بسم اللہ کی تعلیم بھی ہے۔ بسم اللہ قرآن مجید کو شروع کرنے میں پڑھا جائے، بلکہ تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو اس کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ کون ہے؟ رحمان اور رحیم ہے، وہ رحمان اور رحیم۔ تو یہ دو وہ جملے ہیں کہ جو قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے بھی پڑھے جاتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر کام سے پہلے مسلمان کو پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی کام کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، یعنی وہ بابرکت کام ہو جاتا ہے، وہ متبرک ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا آغاز قرآن مجید کے حکم کے مطابق یہی ہے کہ استعاذہ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ ہم
قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلی سورت قرآن مجید کی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب اس حوالے سے جو ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی قرآن حکیم میں اولیت کی وجہ کیا ہے، یعنی اس کو پہلے کیوں رکھا گیا، اور پھر ہم اس کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ سورۃ الفاتحہ حقیقت میں فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی قرآن مجید کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، یہ دعا ہے، اور باقی قرآن وہ دعا کا جواب ہے۔ یہ صراط مستقیم کے لیے انسان تڑپ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، تو باقی پورا قرآن در حقیقت وہ صراط مستقیم ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے جو انسان کو دکھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اسے قرآن مجید میں شروع میں لایا گیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی جو تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ صورتوں میں بیان کرنی تھی اسے اجمالاً اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا، یعنی سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا اجمال ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اور باقی سارا قرآن اسی سورۃ الفاتحہ کی تفصیل ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ سورۃ العلق قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، یعنی اس کی 5 آیات پہلے نازل ہوئی تھی۔ سورۃ المدثر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی چند آیات نازل ہوئی، لیکن یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے کہ جسے مکمل ایک ہی دفعہ نازل کیا گیا، یعنی یہ وہ پہلی سورت ہے، مکۃ المکرمہ میں اتری، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ مائدہ ہے، یہ سورتیں مدنی صورتیں ہیں، لیکن یہ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مکمل طور پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں 7 آیتیں، یعنی اس سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 آیتیں تو بندے کے لیے، 3 آیتیں میری، اور 1 آیت وہ ہے جو مشترکہ ہو جاتی ہے، یعنی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، اسے راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ جو بندے اور رب کے درمیان یہ مشترکہ صورت ہے۔ اس صورت کے بڑے نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے، فاتحہ اس لیے کہ یہ آغاز ہے، اوپننگ صورت ہے، قرآن پاک کا اس سے آغاز ہو رہا ہے، اور یہ اجمال ہے پورے قرآن مجید کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جو کچھ بھی بیان فرمایا 113 صورتوں میں، اس کا اجمال اور اس کا خلاصہ اللہ نے اس صورت میں بیان کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ اس کو اولیت بھی دی گئی اور نماز میں پڑھنے کی اس کی تاکید بھی کی گئی۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے ہاں علماء اور فقہاء میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ وہ اختلاف یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ صرف فرض کو اگر ہم گنتے ہیں، 5 نمازیں ہیں، تو تقریباً 17 مرتبہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور اگر سنتوں کو شمار کیا جائے، نوافل کو شمار کیا جائے، تو پھر اس کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اس کو لازم کیا کہ ہم اس کو نماز میں پڑھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ قرآن کا اجمال ہے، خلاصہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کچھ بیان کر دیا کہ جو مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکیداً فرما دیا، لازم کر دیا کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو۔ یہ دعا بھی بن گئی اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ بھی بن گیا، اور اس میں انسان کے لیے ہدایت بھی موجود ہے، اور گویا کہ یہ ایک مکمل پیکج بن جاتا ہے کہ جو انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھے تو اس کی تلاوت کرے اور اس کو سمجھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی صورت کو کیا پورے قرآن کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں
کہ نماز میں قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن ہم سمجھے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اب میں صرف سورۃ الفاتحہ پہ بات نہیں کروں گا کہ چونکہ ہم نے ایک پارے کے اہم سوالات اور مقامات کو ہم نے دیکھنا ہے، ورنہ یہی صورت ہی آج کی گفتگو کے لیے کافی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں کیا کچھ بیان کر دیا۔ رحمان اور رحمانیت کو بیان کر دیا، رحیمیت کو بیان کر دیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کو بیان کر دیا، بندے اور انسان کا تعلق ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بیان کر دیا، انسان کے دل سے اٹھنے والی دعا اہدنا الصراط المستقیم کو بیان کر دیا، اور پھر انسانی تاریخ کے جو دو طبقوں میں موجود ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو انعام یافتہ ہے اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مغضوب اور ضالین ہے۔ مومنین کو بتا دیا کہ جو انعام یافتہ طبقے ہیں ان کے راستے کو اور ان کے طریقے کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کے آغاز میں کہا گیا، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن، یہ کتاب، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ سوال خود بخود ہمارے سامنے آتا ہے، اکثر طور پر یہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں کہا گیا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، حالانکہ متقین میں تو وہ وہی شامل ہوگا جو ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو کیا قرآن سے پہلے بھی لوگ متقین تھے جن کے لیے یہ ہدایت ہے؟ اور ایک اور پہلو سے اگر ہم اس سوال کو دیکھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ بھی فرمایا کہ ھدی للناس، کہ یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب انسانوں میں ظالم، فاسق، کافر سب شامل ہیں۔ تو جب کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ظالموں، فاسقوں اور کافروں کو، یہ سب جو شامل ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ایک طرف اللہ کہتا ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ ظالم، فاسق اور کافر کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ایک یہ سوال یہاں پر بنتا ہے اس مقام پر، اور ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جب یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر تو صرف متقین کے لیے ہدایت ہوئی، تو باقی انسان تو پھر ہدایت سے محروم ہو گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کو پانے کے لیے ایک اس کا معیار، ایک میرٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت جب یہ فرمایا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص کے جو خیر کا طالب ہو اور برائی سے بچنے کی خواہش رکھتا ہو، اور جس کے اندر طلب اور تڑپ ہو کہ وہ کچھ حاصل کرے، تو اس کے لیے قرآن پاک ہدایت ہوگا نا۔ وہ شخص کے جو بالکل ہی سرکشی پر، بغاوت پر اور تعصب پر ڈٹا ہوا ہو، تو اس کے لیے تو کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس کو بتایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس نے تو اپنے ذہن کی کھڑکیوں کو بند کر لیا، وہ تو سوچنا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کے لیے تو ہدایت کوئی چیز بھی نہیں۔ آپ اور میں کوئی نصیحت بھی اس کو کرنا چاہیں تو وہ ہماری نصیحت کو کبھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے طے کر رکھا ہے کہ اس نے قبول نہیں کرنا، اس نے ماننا نہیں ہے۔ تو متقین سے مراد یہ ہے کہ جس میں خیر کی تڑپ اور لگن ہو، شوق ہو، اور وہ کچھ لینا اور حاصل کرنا چاہتا ہو، تو قرآن مجید اسی کے لیے ہی ہدایت بنے گا۔ اب جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں میں اس کا پوٹینشل رکھ دیا ہے، اس کی صلاحیت رکھ دی ہے، اس کی اہلیت رکھ دی ہے کہ لوگ ہدایت پا سکتے ہیں اگر پانا چاہیں تو۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس کو ایک اور انداز میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا، اور انسان کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، پیغمبروں کو بھیج دیا، انسان کو عقل عطا کر دی، انسان کی فطرت میں اپنے شعور کو، اپنی ذات کے شعور کو، توحید کو رکھ دیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان میں پوٹینشل کو پیدا کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے یہ اختیار اور یہ ارادہ انسان کو دیا کہ وہ چاہے تو حق بات کو قبول کر لے اور چاہے تو حق بات کو رد کر دے۔
اسی پر تو انسان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اللہ کی طرف جب ہم منسوب کرتے ہیں کسی بات کو، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گمراہ کیا، جیسے قرآن پاک میں کئی مقامات پر آتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یا قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ جیسا کہ ایک سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ سورۃ البقرہ میں آیت 6 اور 7 میں یہ فرمایا کہ آپ کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن پاک کا جو یہ مقام ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی ساتھ تلاوت کر دوں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نمبر 6 اور 7 میں اس بات کو بیان کر دیا۔ اب ایک سمپل اور ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شاگرد پیپر کر آتا ہے تو استاد پیپر کو چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد استاد کیا لکھتا ہے کہ یہ پاس ہے یا فیل ہے۔ اگر وہ فیل ہوا تو آپ یہ کہیں گے کہ استاد نے اس کو فیل کر دیا یا استاد نے اس کو پاس کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ فیل کرنے کی نسبت استاد کی طرف کر رہے ہیں، پاس کرنے کی نسبت بھی استاد کی طرف کر رہے ہیں۔ کیا اگر ہم یہ جملہ بولیں کہ استاد نے شاگرد کو فیل کر دیا تو کیا اس جملے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ استاد نے فیل کیا اس کو، گویا کہ وہ اس قابل تھا کہ وہ پاس ہو جاتا، یا استاد نے اس کو پاس کیا کہ وہ اس قابل تھا کہ وہ فیل ہوتا لیکن استاد نے اس کو پاس کر دیا؟ اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک فیل کی نسبت استاد کی طرف کر رہے ہیں کہ استاد نے شاگرد کو فیل کیا، لیکن اس جملے سے ہرگز یہ مفہوم نہیں بیان ہوتا کہ استاد نے فیل کیا، یہ استاد کا عمل ہے، استاد کا کام ہے، ایکشن ہے جو استاد نے کیا، اور اس کا تعلق شاگرد کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ استاد نے اس لیے فیل کیا کہ اس شاگرد تھا ہی اسی قابل کہ اس کو فیل کیا جاتا، اس کو پاس نہ کیا جاتا۔ تو در حقیقت استاد کا ایک ایکشن وہ نتیجہ ہے، ریزلٹ ہے، کانسیکوینس ہے شاگرد کے عمل کا۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ انسان تو اس طرح کا تھا کہ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، بہت قابل انسان تھا، بڑا نیک انسان تھا تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ در حقیقت گمراہ کرنا ایک نتیجہ ہے اس کے اعمال کا، کہ اس نے اپنی زندگی بدعمالی میں، خدا کی نافرمانی میں، فسق و فجور میں گزاری، تو اس کا یہ نتیجہ اس کو یہ ملا کہ وہ گمراہ کر دیا گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی طرح جس طرح استاد اپنے شاگرد کو اس کا پیپر دیکھنے کے بعد اس کو فیل کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک خود اپنے مفہوم کو، اپنے معانی کو واضح کر دیتا ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اگر صرف یہ ہے کہ انسان ذرا توجہ کے ساتھ اس پر غور کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ میں اس کا ترجمہ اکثر طور پر یہ کیا کرتا ہوں کہ جو اپنے کفر پر ڈٹ گئے، کفروا went to deny، یعنی اپنے کفر پر ڈٹ گئے، ضد کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے، اب ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو گویا کہ پہلے انہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، وہ اپنے کفر پر ڈٹ گئے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ دلوں پر مہر لگنا یہ در حقیقت ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بڑی سادہ سی ایک مثال دے دی
کہ جس طرح استاد شاگرد کو فیل کرتا ہے، آپ جملہ یہ بولتے ہیں کہ جی استاد نے فیل کر دیا، تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ کہ شاگرد تو پاس ہونے کے قابل تھا لیکن استاد نے فیل کر دیا؟ استاد کا فیل کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاگرد اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتا تھا کہ اس کو پاس کیا جاتا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مہر لگائی تو در حقیقت اس کافر، مشرک، فاسق، فاجر، نافرمان، معصیت کار نے معصیت میں، کفر میں، فسق و فجور میں انتہا کر دی تھی، تو اس کے بعد اللہ نے اس کو یہ نتیجہ دیا کہ اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی۔ قرآن پاک نے کئی اور مقامات پر بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد چوتھا مقام ہمارے سامنے آتا ہے، میں اس کے ساتھ تلاوت بھی ہر مقام کی کرتا جاؤں گا تاکہ پورا مفہوم اور بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ سوال اور مقام یہ ہے کہ منافقین کے ذکر میں کہا گیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یہ مرض کون سی ہے؟ ایک مرض تو ہوتی ہے نا جسمانی طبعی مرض جس کو ہم کہتے ہیں، ایک اخلاقی مرض بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور پھر اللہ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ان کی زندگی جھوٹ پر مبنی تھی۔ اب اسی بات کو چند اور مقامات پر بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے 125، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور پھر اس مرض کی وجہ سے، یعنی اس نفاق کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے، ان کی گندگی پر گندگی یعنی خباثت پر خباثت میں اضافہ ہوتا گیا اور یہ کفر کی حالت میں مرے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 ہے، یہ ہمارے گزشتہ سوال کو بھی یہ آیت واضح کر دیتی ہے۔ فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا آپ پر، یعنی جب یہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو یہ ان لوگوں کی طغیان اور کفر میں اضافہ کرتا ہے، یعنی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے کہ جب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، وحی الہی کو سنتے ہیں، ان کے کفر میں اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے سامنے آپ اچھی بات کو بیان کریں تو وہ سر جھکا دیتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور آپ کی تحسین کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی بات ہمیں بتائی، اپنے رویے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں آپ ان کو کوئی اچھی بات بتائیں تو ان کی سرکشی نافرمانی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ مزید سرکش بنتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خیال پر، خیالات پر، عقائد پر، ہمارے رویے پر در حقیقت طنز کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے، ہماری اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی وہ ضد کے اور تعصب کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت ہر سوال کا جواب بن جاتی ہے کہ جب یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے سماعت پر، دلوں پر یا آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، تو جب اللہ نے پردہ ڈال دیا، اللہ نے مہر لگا دی، تو پھر انسان کا اس میں کیا قصور؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ جو رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، جب ان کو سنایا اور بتایا جاتا ہے تو ان کی طغیانی میں اور ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا ہے اس سے۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا حَزِنُوا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا گیا کلام جب تلاوت کی جاتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بارش تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، اب یہ زمین پر انحصار ہوتا ہے کہ زمین کیسی ہے، سنگلاخ زمین ہوگی، پتھریلی زمین ہوگی، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ صرف اس کی صفائی کر دے گی، یعنی وہ مٹی صاف ہو جائے گی، لیکن
وہ جذب نہیں کر پائے گی وہ زمین اس بارش کو، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گی۔ اور جو زمین زرخیز ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے بارش سے۔ انسانوں کا معاملہ بھی ایسا ہے، جب اللہ یہ فرماتا ہے ھدی للمتقین کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو مراد یہ ہے کہ تم لینے والی جگہ پر اگر کھڑے ہو تو پھر اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم لے سکو، اس کو قبول کر سکو۔ یہ ہے متقین، ریسیپینٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ حاصل کرنے کی جگہ پر ہیں، تو جب آپ حاصل کرنے کی جگہ پر ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اس کو حاصل کر سکیں۔ تو آپ اس کو کیسے حاصل کریں گے؟ آپ متقی بن کر اس کو حاصل کریں گے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہاں پر میں بیان کر دیتا ہوں، بلکہ میں نے گزشتہ درس میں وہ حدیث آپ کو سنائی بھی تھی کہ حضرت معاذ بن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا نمائندہ بنا کر، والی بنا کر بھیجا تھا، تو رسول اللہ نے نصیحتیں ان کو فرمائیں۔ نصیحتیں فرمانے کے بعد پھر اس کے بعد رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اے معاذ، ممکن ہے کہ آئندہ جب تم یہاں پر آؤ مدینے میں تو تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو، میری قبر سے تمہاری ملاقات ہو۔ یہ حدیث میں نے بیان کی تھی۔ اب آخر میں رسول اللہ نے کیا فرمایا حضرت معاذ کو؟ آپ نے یہ فرمایا اے معاذ، میرے نزدیک یعنی میرا قرب، میرا تقرب، میری دوستی، میرا تعلق ان کو نصیب ہوگا جو متقی ہوں گے۔ من کانوا وحیث کانوا کے الفاظ ملتے ہیں حدیث میں۔ وہ جو بھی ہو اور جہاں کا بھی انسان ہوگا، لیکن اگر اس میں تقویٰ ہوگا تو اسے میرا قرب نصیب ہوگا، یعنی وہ میرے قریب ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ روحانی اور قلبی فاصلے ختم کرنے کا جو طریقہ ہے، جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا، وہ ہے تقویٰ۔ اگر ہم تقویٰ پیدا کریں گے، بے شک ہم اللہ اور اس کے رسول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمینی فاصلے پر ہوں، یعنی ہم مدینہ سے بہت دور ہوں، لیکن اگر ہم میں تقویٰ ہے تو رسول اللہ کا ہم قرب حاصل کر لیں گے۔ اور وہ قرب کیا ہوگا؟ وہ قلبی اور روحانی قرب ہوگا۔ اور اگر ہم میں تقویٰ نہیں ہے، بے شک ہم مدینے کے آس پاس بھی رہتے ہوں، زمینی فاصلہ کم ہوگا لیکن روحانی اور قلبی فاصلہ قائم ہو جائے گا۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ وہ تقویٰ۔ رسول اللہ نے اس حدیث میں بھی اسی بات کو بیان کیا کہ جن میں تقویٰ ہوگا انہیں میرا قرب نصیب ہوگا۔ تو اس لیے تقویٰ در حقیقت ایک کرائیٹیریا ہے، ایک معیار ہے، ایک میرٹ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں گے تو پھر ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد پھر آگے ہدایت کے درجے ہیں، منزلیں ہیں۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دن رات ہدایت کا سوال بھی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق کی دعا بھی کرتا رہتا ہے۔ ایک ہے ہدایت، اور اس سے اگلا درجہ توفیق کا ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے مسلمان اور مومن کو توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز ہے، تہجد ہے، نوافل ہیں، آپ بھی تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہدایت، اب اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس لیے تقویٰ در حقیقت ایک کرائیٹیریا، ایک معیار بن جاتا ہے کہ جس سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ہدایت کو پالے اور حاصل کر لے۔ اور یہی تقویٰ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی پا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زمین کے خطے پہ رہتا ہو، جیسا بھی انسان ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے اس کا تعلق ہو، اسے رسول اللہ کا قرب نصیب ہوگا اگر اس میں تقویٰ موجود ہے۔ اب یہاں پر جو مرض فرمایا، تو اس مرض سے در حقیقت اخلاقی مرض ہے۔ یعنی مرض، بیماری کو بیماری ہم کیوں کہتے ہیں؟ بیماری کو بیماری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے وجود میں جو اعتدال اور توازن ہوتا ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے۔ انسان کے وجود میں اعتدال اور توازن اس کو ختم کر دیتی ہے، یہ بیماری ہے۔ اب در حقیقت اللہ نے جب فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، تو اس مرض سے مراد یہ کہ اگر یہ لوگ نارمل ہوتے، اگر یہ لوگ متوازن ہوتے، اگر اعتدال پر مبنی ان کی شخصیت ہوتی، تو یہ حق کو کبھی ٹھکراتے نہیں بلکہ حق کو قبول کرتے۔ تو یہاں پر باقی تفصیل ہمیں
امام راغب اصفہانی نے مفردات میں اس کو بیان کیا ہے کہ مرض سے مراد کیا ہے، لیکن اس کے مقابل میں جب ہم مومن کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے حوالے سے فرمایا کہ المؤمن غر کریم، کہ مومن صاف دل ہوتا ہے اور پاک طینت ہوتا ہے، پاک فطرت ہوتا ہے۔ المؤمنون حینون لینون، کہ مومن نرم مزاج ہوتے ہیں، باوقار ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں فرمایا۔ اور اس کے مقابلے میں کون ہے؟ منافق ہے۔ ایک منافق وہ ہے کہ جو مدینہ کا منافق تھا، یعنی ایمان کا نفاق۔ ایک نفاق وہ ہے جو اخلاق کا نفاق ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ مومن کی، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، کہیں پر 4 نشانیوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب اس میں یہی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو جھگڑا ہونے پر پھر گالی گلوچ کرے، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ پھر اخلاق اور عمل کے لحاظ سے نفاق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے وہ ایمان کا نفاق ان کے اندر موجود تھا۔ قرآن مجید نے اکثر طور پر ان کا ذکر کیا ہے۔ جب ایمان کا نفاق پیدا ہوتا ہے، یعنی بزدلی پیدا جب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دیگر خرابیاں اخلاقی بھی ایک انسان کی ذات میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو 5واں مقام ہمارے سامنے آتا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے شہداء کو، مددگاروں کو، حمایتیوں کو بھی بلا لو اللہ کو چھوڑ کر اگر تم سچے ہو۔ اب یہ ایک مقام پہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ اب سورۃ یونس میں، سورۃ ہود میں، سورۃ اسراء میں، سورۃ الطور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی چیلنج کو مختلف انداز میں دہرایا اور بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، سورۃ یونس میں بھی یہی فرمایا کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس نے گھڑ لیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے فرمایا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، آپ ان کو یہ کہیے کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، یعنی قرآن پاک کی کوئی صورت لو اور اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اللہ کو چھوڑ کر جو تمہارے مددگار ہیں نا ان کو تم بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح سورۃ ہود میں بھی فرمایا کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ تو یہاں پر فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے 10 صورتیں ان جیسی لے آؤ، یعنی قرآن کی 10 صورتیں دیکھ لو، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اور اس کے علاوہ سورۃ اسراء میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن یہ سب اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن جیسا قرآن لانے کے لیے، تو یہ کبھی بھی اس جیسا نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے۔ اسی طرح سورۃ الطور میں فرمایا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن مجید کو اپنی طرف سے ہی بنا لیا؟ فلیاتوا بحدیث مثلہ، فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ اس جیسی کوئی ایک بات لے آئیں، یعنی یہاں پر حدیث کا لفظ استعمال ہوا، ایک بات، یعنی قرآن مجید کی کوئی ایک آیت لے لیں، کوئی ایک بات کو لے لیں، اس جیسی کوئی بات، کوئی آیت کوئی بنا کر لے آئیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ بہت سے لوگوں نے اس طرح کی اپنی طرف سے بڑی کوشش کی اور اس بات کو چیلنج کرنے کی کوشش کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کوئی چھوٹی سی صورت ہے، اپنی طرف سے بنا کر لانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی ہم نے قرآن کے مقابلے میں یہ سب کچھ بنا کر دے دیا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ کا یہ کلام 1400 سال 1500 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اپنے اس چیلنج کے ساتھ موجود ہے۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے اس طرح کہہ دینا،
آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں نے دعوے کیے 1500 سال میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بس ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں 114 سورتیں ہیں اور اسی حساب سے قرآن مجید میں آیتیں ہیں ہزاروں میں اور اس کے 30 پارے ہیں. کون سا کوئی اتنا مشکل کام ہے، یہ ہے تو ایک کتاب ہی نا. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا. دنیا میں علوم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا. قرآن مجید عربی ادب کا ایک بہت اعلیٰ شاہکار کتاب ہے. قرآن مجید میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہ جو معیار سے گرا ہوا جملہ ہو. انسانی کتابوں کی زندگی 40 50 60 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، ایک صدی سے زیادہ نہیں ہوتی. لوگ پڑھتے پھر اس کے بعد وہ کتاب مٹ جاتی ہے. ایک خاص عرصے تک، زمانے تک اس کتاب کا وجود موجود ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید 1500 سال گزرنے کے باوجود آج بھی موجود ہے. قرآن معجزہ عرب کے دور میں، زمانے میں قرآن ایک معجزہ تھا، لیکن آج دور جدید میں قرآن مجید اس سے بھی کہیں بڑا معجزہ بن کر سامنے آیا ہے. جیسے جیسے زمانہ اور وقت ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور چلا جا رہا ہے، قرآن مجید کے حقائق سے، قرآن مجید کے اسرار و رموز سے ساتھ ساتھ پردہ بھی اٹھتا چلا جا رہا ہے. تو گویا کہ جو لوگ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں ہندوستان میں بھی ہیں، مغرب میں بھی موجود ہیں، کہ جو آیات بنا کر، صورتیں بنا کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے قرآن جیسی صورت بنا دی ہے، یہ دیکھیں قرآن کی یہ آیت ہے، ہم یہ آیت بنا کر لائے. لیکن ان کی بے وقوفی آپ یہ دیکھیے کہ انداز وہی اختیار کرتے ہیں جو قرآن مجید نے اختیار کیا. قرآن مجید ہی کے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے ایک صورت بنا دی ہے. حالانکہ قرآن مجید جب عرب کی سرزمین پر اترا تھا تو قرآن کا اسلوب اور قرآن کا منہج اور طریقہ عرب میں موجود نہیں تھا. یعنی یہ ایک شاعرانہ نثر ہے، یہ یا تو نثر ہوتی ہے یا شاعری ہوتی ہے. قرآن مجید شاعرانہ نثر ہے، یعنی ایک نئی صنف قرآن نے متعارف کروائی ہے. لیکن جب قرآن مجید کے چیلنج کی بات کرنے والے لوگ اور اس کو قبول کرنے والے لوگ جب کوئی چیز بنا کر سامنے لاتے ہیں تو وہ بڑی مضحکہ خیز اور بڑی عجیب سی وہ چیز ہوتی ہے. قرآن مجید کو جب انسان پڑھتا ہے تو قرآن کا ایک اثر ہوتا ہے انسان کی ذات پر، اس کے قلب پر، اس کی شخصیت پر. قرآن کے موضوعات اور قرآن کے مضامین آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. قرآن پاک نے ازل سے ابد تک انسان کی تاریخ اور ہسٹری کو بیان کیا ہے، انسان کے اعمال، کردار اور اخلاق کو بیان کیا ہے، تہذیب نفس کی ہے، انسان کا تزکیہ کیا ہے، آخرت کو بیان کیا ہے، کامیاب اور ناکام انسانوں اور قوموں کی تاریخ کو بیان کیا ہے. قرآن نے وہ کچھ بیان کیا ہے کہ جو ہمیشہ تازہ تھا، ہے اور رہے گا. اس کی تازگی میں کبھی کمی نہیں آئے گی. یعنی کوئی ایسا مضمون قرآن میں نہیں ہے کہ جو آپ پڑھیں اور آپ کہیں کہ جی اب تو یہ بوسیدہ اور فرسودہ اور پرانا ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جو اپنی طرف سے آیات بنا کر، صورتیں بنا کر لاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ رد عمل میں اور جواب میں اور اپنی ضد میں اور تعصب میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن کیا ان کا وہ کلام کوئی نئی تہذیب کو جنم دیتا ہے؟ کیا وہ ایک نئے کلچر کو پیدا کرتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کی سوچ اور فکر کو تبدیل کر دیتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں. تو قرآن مجید کا یہ دعویٰ اور قرآن مجید کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، اور یہ چیلنج ادبی نوعیت کا بھی ہے، نظم کلام کا بھی ہے، شاعرانہ نثر کا بھی ہے، حقائق و معارف کا بھی ہے، اور علم و حکمت کا بھی یہ چیلنج ہے کہ قرآن نے جو کچھ بیان کیا، اگر تم سچے ہو تو پھر قرآن کی کسی صورت جیسی صورت بنا کر لاؤ، 10 صورتوں میں سے لے لو، 10 صورتیں بنا کر لاؤ، ایک آیت بنا کر لے آؤ، قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آؤ. اگر تم سچے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہو تم شامل کر لو. یعنی وہ شاعر ہیں، وہ ادیب ہیں، وہ تمہارے مددگار ہیں، جیسے بھی ان کو تم اپنے ساتھ شامل کر لو،
اور پھر اس جیسی کتاب بنانے کی تم کوشش کرو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ وہ ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور وہ ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ اپنی طرف سے کوشش کرتے بھی رہیں تو یہ قیامت تک قرآن جیسی کتاب بنا کر نہیں لا سکتے، یعنی یہ بھی ہمیں واضح کر دیا اور اس کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے آدم و ابلیس کے قصے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، وہ مجسم ہو کر آیا تھا یا غائبانہ طور پر آیا تھا، یا وہ وسوسہ اندازی کرتا تھا؟ اور پھر جس جنت سے آدم کو اتارا یا نکالا وہ آسمان پر تھی یا زمین پر، اور جس درخت سے منع کیا گیا وہ کیا تھا؟ یعنی گویا کہ یہاں پر 3 سوال ایک ہی سوال میں بیان ہو جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 4 ہے، آدم کے پاس ابلیس کس صورت میں آیا؟ اس حوالے سے قرآن مجید خاموش ہے، یعنی قرآن ہمیں نہیں بتاتا کہ یہ آیا کہ آدم کے پاس جو ابلیس آیا تھا وہ ابلیس مجسم ہو کر آیا یا غائبانہ طور پر آیا یا وسوسہ اندازی اس نے کی، یعنی قرآن اس پر بات نہیں کرتا، یہ محمل ہے یہ بات۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، لیکن اگر ہم قرآن مجید کے دیگر مقامات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا، ابلیس کا جو کام ہے وہ ہے وسوسہ اندازی کرنا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور قرآن پاک میں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ شیطان یہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، کہ میرا تو تم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، فلا تلومونی لی ولوموا انفسکم، کہ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ شیطان نے کیا کیا، شیطان نے وسوسہ اندازی کی۔ شیطان نے کہا میں نے تم کو صرف بلایا تھا، تمہیں دعوت دی تھی، اس سے بڑھ کر میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو قرآن اس مقام پر اس بات کو بیان نہیں کرتا کہ وہ کیا طریقہ تھا، تو لیکن دوسرے مقام سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان در حقیقت وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ آدم، وہ جو جنت تھی وہ آسمان پر تھی یا زمین پر، اس بارے میں بھی قرآن خاموش ہے، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے، امکان یہی ہے، یعنی مطالعہ کے بعد، پڑھنے کے بعد انسان جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جنت، وہ باغ، وہ زمین پر ہی تھا۔ اور پھر جس درخت سے منع کیا گیا، در حقیقت یہ درخت اہم نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، اہمیت اس بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز سے انسان کو منع کیا، اور یہ انسان کی آزمائش اور امتحان ہے کہ انسان اس چیز کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا، اس سے بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ درخت کیسا تھا، اس کی خاصیت کیسی تھی، وہ کون سا درخت تھا، یہ قرآن مجید نے کہیں پر اس بات کو بیان نہیں کیا۔ بات صرف اتنی اور سادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے اس درخت کو ایک نشان کے طور پر قائم کر دیا۔ آدم اور حوا کی آزمائش تھی کہ وہ اس درخت کے پاس جاتے یا نہیں جاتے، اللہ کا یہ حکم ہے اور اس کی پابندی کرنی ہے۔ تو اس لیے وہ باتیں کہ جن کے حوالے سے قرآن مجید خاموش ہے، ان پر گفتگو کرنے سے انسان کو اجتناب ہی کرنا چاہیے تو بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن کا مقصد انسان کی ہدایت اور انسان کی رہنمائی ہے۔ اب اس کے بعد جو 7واں سوال ہمارے سامنے آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یعنی جو مقام ہے ہمارے سامنے کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر کثرت سے ہوا ہے، اور ان کی فضیلت کا بھی، ان کی فضیلت کی وجہ کیا تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ واضح بات ہے
کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے فضیلت نہیں تھی، اس لیے کہ اگر فضیلت کو دیکھا جائے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی لیکن وہ نافرمان تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی لیکن وہ نافرمان تھی۔ تو اصل جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی وحی، علم حقیقی اور حق علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اور اللہ نے ان کو دنیا کی امامت کا منصب عطا کیا تھا، شہادت علی الناس کا منصب عطا کیا تھا۔ یہ در حقیقت فضیلت تھی کہ جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، یعنی اذکروا نعمت اللہ علیکم، نعمتی کہ یاد کرو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ ایک جگہ فرمایا واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، دوسری جگہ فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر فضیلت دی، دنیا کی امامت کا کام ان کے سپرد کیا گیا۔ یہ بنیادی فضیلت تھی کہ خدا نے ان کو وحی عطا کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت داود، حضرت عیسیٰ، یہ سارے پیغمبر کہ اللہ نے ان کو علم حقیقی اپنی وحی سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، ان کو وحی عطا کی تھی۔ تو یہ در حقیقت وہ منصب تھا، لیکن یہ اپنے منصب کو پھر نبھا نہ سکے، ان کو معزول کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ توحید کا انکار کر بیٹھے، شرک میں ملوث ہو گئے، آخرت کا انکار کر بیٹھے، اللہ سے جو عہد کیا تھا بندوں کے حقوق سے متعلق اس میں یہ بے وفائی کر بیٹھے، بدعہدی کر بیٹھے، تو پھر ان کو اس سے معزول کر دیا گیا۔ تو یہ بنیادی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فضیلت اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی لاڈلی قوم نہیں ہوتی، محبوب اور پسندیدہ قوم کوئی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تم جو چاہو زمین پر کرتے رہو، تمہیں میری طرف سے آزادی ہے، تمہیں کوئی معزول نہیں کرے گا اور تم میرے پسندیدہ رہو گے چاہے تمہارے جیسے اعمال ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ معیار اور یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار یہ ہے کہ جو وعدہ تم کرتے ہو اپنے وعدے کو نبھاؤ، اور جو تم عہد کرتے ہو اپنے عہد کو نبھاؤ، اور جو ذمہ داری تم کو دی جاتی ہے اپنی اس ذمہ داری کو تم بہتر طریقے سے ادا کرو۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو یوم السبت، یعنی قرآن مجید میں ایک مقام ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ان لوگوں نے سبت کا عہد بھی نہیں نبھایا تھا، اور وہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ آیت کریمہ یہ ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے نافرمانی کی تھی، فی السبت، سبت کے قانون کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا کہ ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ اب یہ یوم السبت کا مسئلہ ہے، سبت کہتے ہیں ہفتے کو۔ سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو مچھلیاں پکڑنے سے کیوں روکا؟ اگر وہ عبادت کا دن تھا تو مسلمانوں کے لیے ایسا کوئی دن مقرر کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا جمعہ کے روز کاروبار کرنا منع ہے اور اس کی نوعیت یوم سبت؟ یہ ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، ممنوعات اور حرام وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو بھی حرام قرار نہیں دے سکتے، جسے اللہ نے حرام قرار دیا بس وہی حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یوم سبت کو مچھلیاں پکڑنا، کاروبار کرنا اس سے منع کر دیا تھا، یعنی وہ جو بازار میں، مارکیٹ میں چہل پہل ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ آرام کرو، اور آج کے دن کاروبار اور یہ بھاگ دوڑ تم پر ممنوع ہے، تم پر منع ہے۔ قرآن پاک کے بہت سی آیات، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں اس ٹائم، اور اس کے علاوہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 ہے، 154 ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 124 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبت کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ
اجازت دیں تو مختصراً میں یہ بات کو بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب دین کے معاملے میں شرعی ہیلے اختیار کیے جانے لگیں اور شریعت کا مذاق بنایا جائے اور جو چیزیں ممنوع ہو گئی ان کی توجیہ، ان کو جسٹیفائی کیا جائے، تو یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم یوم السبت کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ طریقہ کیا اختیار کیا؟ یہ اختیار کیا کہ ایک دن پہلے، یعنی یوم السبت سے ایک دن پہلے وہ جال، یا یوم السبت کو وہ جال پھینک دیتے تھے۔ اور قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ ان کے امتحان اور آزمائش کے لیے اس دن مچھلیاں بھی زیادہ دریا کے کنارے آتی تھیں، یہ اور ان کا امتحان تھا۔ اور پھر وہ ہفتے کے روز جال پھینک دیتے، مچھلیاں اس میں آ جاتی، اتوار کے روز وہ پکڑ لیا کرتے تھے۔ اب یہ وہ شرعی ہیلا ہے، یہ اللہ کے دین کا اور شریعت کا استہزاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا کہ آپ نے اس روز یہ کام نہیں کرنا، بس نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب منع کر دیا تو بس اس کی پابندی کرنی ہے۔ اب انہوں نے ایک شرعی ہیلا یہ نکالا، یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہفتے کے روز جال کو ڈال دیا، پھینک دیا۔ بعد کتابوں میں یہ آتا ہے کہ نالیاں بنا لی تاکہ اس میں مچھلیاں آ جائیں، اور پھر اگلے دن جا کر اس جال کو اکٹھا کر لیا، ساری مچھلیاں اکٹھی ہو گئیں۔ تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ یہ شرعی ہیلا اور یہ انداز انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں پھر کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر من اور سلوہ کے حوالے سے ہی میں بتاتا چلوں۔ یہ سوال جو میرے پاس آیا ہے، اس میں اس سوال کی ایک دوسری جز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ من و سلوہ سے کیا مراد ہے، اور پھر اس کی سائنسی توجیہ کیا بنتی ہے۔ یعنی سائنٹیفک آپ اس کو جسٹیفائی کریں تو کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، اس کو سائنٹیفکلی جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پہلے سے ہی جسٹیفائی ہے، پہلے سے ہی بیان ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں قدرتی غذائیں ہیں۔ من سے مراد یعنی آپ اس کو شبنم سمجھ لیجئے کہ جو رات کو زمین پر گرتی ہے، دانے ہوتے ہیں، اور جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ پگھل جاتے ہیں، تو سورج کے پگھلنے سے پہلے وہ اس کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ ایک یہ ہے، اور سلوہ سے مراد کیا ہے؟ یہ بٹیر ہیں، یعنی تیتر بٹیر جیسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کا پرندہ ہے جو وہاں پر کثرت سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بہتات اور کثرت کو وہاں پیدا کر دیا۔ اور یہ جو شبنم ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دھنیا کا جو بیج ہے اس جیسا یہ ہوتا ہے اس کی شکل، تو وہاں پر یہ اترتا تھا زمین پر، یہ لوگ اس کو اکٹھا کر لیتے تھے اور اس کو کھاتے تھے۔ یعنی صبح کے ٹائم وہ ان کے لیے ہوتا تھا، اور جیسے شام کا وقت ہوتا تھا ان کے لیے وہ سلوہ ہوتا تھا۔ تو اس میں کوئی سائنسی حوالے سے کوئی بات کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ جنت سے آتا تھا یا زمین سے پیدا ہوتا تھا، یہ سوال بھی ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اس کا انتظام کر دیا اللہ نے، وہ آسمان سے ہو، وہ جنت سے ہو، وہ زمین سے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں جو کچھ بھی پیدا کرتا ہے اس کی نسبت اللہ اپنی طرف ہی کرتا ہے کہ ہم نے تخلیق کیا، یعنی پھل ہیں، سبزیاں ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں۔ سورۃ النحل کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے خصوصی اس غذا کا اہتمام کر دیا۔ اب جو سوال ہے اس حوالے سے کہ بندر بن جاؤ، تو یہاں پر بندر بننے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید ایک بات کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن وہ کئی زمانوں پر محیط ہوتی ہے بات۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ایک لفظ بولتے ہیں اعجاز، اور ایک لفظ ایجاز، یعنی اعجاز معجزہ سے اور ایجاز اختصار۔ قرآن میں اتناب بھی ہے اور ایجاز بھی ہے۔ قرآن کسی بات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اور کسی بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ تم بندر پھٹکارے ہوئے، تو گویا کہ یہ وہ قوم تھی کہ جب اس نے سبت کی نافرمانی کی تھی، اور نافرمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور نفس کی پیروی اور خواہشات نفس کی پیروی
جب یہ اپنی انتہا کو اور اپنے حدود سے باہر نکل گئی تو پھر ان کی صورت کیا ہوئی؟ وہ بندر بن گئے۔ بندر سے مراد کیا ہے؟ یعنی پھر وہ کسی قانون کے اور قاعدے کے پابند نہ رہے۔ بندر کی سب سے بڑی یعنی حرکت، عادت یہ ہے کہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں رہتا، اپنی خواہشات کی تکمیل میں، اپنے ارادوں میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ نہ سوچتا ہے، نہ فکر کرتا ہے، نہ وہ نتائج پر غور و خوض کرتا ہے، کانسیکوینسز پر بھی نہیں سوچتا، بس وہ کام کر ڈالتا ہے۔ یہ وہ حرکت ہے جو بندروں کی ہوتی ہے۔ وہ قوم کے جو اللہ کی نافرمان ہو، نفس کی پیروی کرے، خواہشات نفس کے پیچھے چلے، پھر اس کا کردار اور اس کا اخلاق اور اس کے اخلاق اور کردار میں پستی کا یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ گویا کہ ایک بندر بن جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 12 اور جو مقام ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا مردے کو لگایا گیا، یعنی وہ جو مقتول تھا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو کیا یہ معجزہ تھا؟ اس کی کیا حقیقت اور اس کا کیا مقصد ہے؟ حقیقت اور مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ گائے پوجا کرنے کے لیے نہیں ہے، تمہارے معبود نہیں ہے۔ اللہ نے پھر کہا قوم بنی اسرائیل کو کہ ذبح کرو گائے کو۔ گائے کو ذبح کیا، کوئی طوفان برپا نہیں ہوا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ گائے معبود نہیں ہے، یہ خود مخلوق ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ مقصد سامنے آ گیا۔ اور پھر ہمارے ہاں مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس حوالے سے کہانی بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہانی یہ ہے کہ جی بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ گائے کی گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگاؤ اور وہ پھر زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب یہ وہ کہانی ہے کہ جو نہ تو قرآن نے بیان کی ہے، نہ احادیث میں ہمیں ملتی ہے، اور نہ ہی بائبل میں اس کا کوئی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ بائبل میں کسی جگہ پر بھی اس کہانی کا ذکر نہیں ہے۔ اب سمپل جو بات یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بیان کیا کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہو کہ کوئی شخص کسی جگہ پر قتل کیا ہوا ملتا ہے، اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ کس کی زمین ہے، وہ کس کا علاقہ ہے، اس کے آس پاس رہنے والے کون لوگ ہیں، جو جتنا قریب ہے وہ زمین کس کی ملکیت میں ہے، پھر اس کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت اس مسئلے کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسی بات بیان نہیں کی گئی کہ بھئی مقتول کو اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگاؤ، پھر اس کے بعد وہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے گا اور پھر وہ قاتل کا نام بتائے گا۔ تو یہاں پر ایسی کسی بات کو بھی بیان نہیں کیا گیا۔ جو یہ فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور جب اس طرح کے ڈیسیژن لیے جاتے ہیں تو اس سے انسانی زندگی محفوظ ہوتی ہے، اس کو پروٹیکشن ملتی ہے۔ قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ معاشروں میں، ملکوں میں، ریاستوں میں اس لیے بنائے جاتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہاں پر سمپل اور سادہ سی بات یہ بیان کی گئی ہے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، بلکہ میں آج 2-4 منٹ زیادہ لینا چاہوں گا اور آئندہ میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنی گفتگو کو میں مکمل کروں۔ اب اس کے بعد جو تیسرا مقام ہمارے سامنے آتا ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے۔ اس کی وضاحت مجھ سے مانگی گئی ہے۔ آپ آیت نمبر 84-85 کو قرآن مجید کھول کر آپ اپنے سامنے رکھیے، اس کی تلاوت کر لیجئے۔ اس میں اتنی سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا جنگ کرنے سے، لڑنے سے۔ اب طریقہ کیا ہوتا تھا کہ اپنے ہی لوگ جب دوسروں کی قید میں آ جاتے تو پھر فدیہ لے کر اس کو چھڑواتے تھے، آزاد کرواتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں بتا دوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ سے پہلے 2 قبیلے وہاں پر موجود تھے، اوس اور خزرج۔ یہ 2 قبیلے عرب کے 2 قبیلے تھے۔ اب یہود جنگ میں ان میں سے جس قبیلے سے دوستی ہوتی اس کا ساتھ دیتے تھے، یعنی اوس اور خزرج
کے مقابلے میں قوم یہود، جو یہود وہاں پر رہتے تھے، وہ یا تو اوس کا ساتھ دیتے یا خزرج کا، یعنی تقسیم ہو جاتے تھے۔ اب ان میں سے جو ایک گروہ جیتتا تھا اور اس کے قبضے میں چلے جاتے تھے یہود، اب دوسرا جو ہارنے والا تھا، شکست کھانے والا، وہ اپنے بندے فدیہ دے کر ان سے چھڑواتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 84-85 میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ بھئی اللہ نے تو تمہیں جنگ سے ہی منع کیا ہے کہ تم جنگ نہ کرو۔ پہلے تم اپنے مفادات کے لیے تم جنگ کرتے ہو، لڑتے ہو، اور پھر اس کے بعد فدیہ دے کر تم اپنے بھائیوں کو آزاد کرواتے ہو، اور کہتے یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں فدیہ دینے کا حکم دیا ہے اور کتاب میں اس بات کا بیان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو میرا حکم ہے اگر تم اس کو من و ان اس کی پیروی کرو تو پھر اس کی نوبت نہیں آتی کہ تم اس طرح کا کوئی بہانہ بنا کر پھر تم یہ کہو کہ جی فدیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی ایک بات کو رد کر دینا، خدا کی نافرمانی کرنا، اور ایک بات کو قبول کر لینا۔ اب اس کے بعد ہاروت ماروت کے حوالے سے مقام آتا ہے کہ جہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہاروت اور ماروت ہیں یہ دو، یہ فرشتے تھے یا انسان؟ آیت نمبر 102 میں ان پر کچھ نازل ہونے کا ذکر ہے۔ کیا یہ جادو تھا جو نازل کیا گیا؟ اب یہاں پر میں اس بات کو واضح کر دوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہاروت ماروت فرشتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ سکھاتے تھے وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے ان کو علم دیا گیا تھا، اس لیے کہ قرآن پاک نے فتنہ قرار دیا اس کو۔ فتنہ آزمائش اور امتحان کو کہتے ہیں۔ ہمیشہ جس چیز کے حوالے سے فتنے میں ڈالا جاتا ہے وہ چیز، وہ کام حلال ہوتا ہے۔ یعنی قرآن پاک نے جب کہا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، تو اولاد اور مال کے حوالے سے انسان آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اب مال بھی حلال اور جائز ہوتا ہے اور اولاد بھی حلال اور جائز ہوتی ہے، یعنی ہم کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ حرام ہے۔ یعنی ایک چیز، ایک کام جائز ہے، حلال ہے اس کا کرنا، لیکن اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے تو وہ پھر انسان کے لیے ایک آزمائش کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو زمین پر بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے اور بعد میں، کہ یہ جو ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علم نفسی عطا کیا تھا، علم نفسی عطا کیا تھا، جادو نہیں تھا۔ اب وہ قوم چونکہ اخلاق میں اور کردار میں پستی کا شکار تھی، گراوٹ کا شکار تھی، زوال کا شکار تھی، اس لیے وہ قوم نے یہ ایک اچھے عمل کو اور اچھے کام کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ چیز کہ جو جائز ہے، حلال ہے، درست ہے، صحیح ہے، لیکن اس کا استعمال کبھی نقصان کے لیے بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہاروت اور ماروت اللہ کے فرشتے تھے، ان کے پاس علم نفسی تھا، اور علم نفسی جب انہوں نے لوگوں کو سکھایا اور انہیں بتایا کہ بھائی یہ فتنہ ہے، یعنی ایک آزمائش ہے اور تم نے کفر نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے چونکہ اپنی اخلاقی گراوٹ اور پستی کا وہ لوگ شکار تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے اس علم کا غلط استعمال کیا، یعنی میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، اس کام کے لیے ان کو استعمال کرنا شروع کیا۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر اس کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 15 ہے، یہ آخری دو سوال ہیں، اور سوال نمبر 15 کا تعلق آیت نمبر 106 سے ہے۔ 106 کی میں تلاوت کرتا ہوں کہ اس میں آپ جانتے ہیں کہ آیت نمبر 106 میں منسوخ ہونے کا ذکر ہے، کہ آیات کے منسوخ ہونے کا ذکر آیت نمبر 106 میں اللہ پاک نے بیان کیا۔ اب سوال یہ کہ اللہ نے ایسی آیات نازل ہی کیوں فرمائی کہ جن کو منسوخ کر کے پھر دوسرے نازل فرماتا ہے، حالانکہ آنے والے تمام زمانوں سے وہ باخبر ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر نسخ کو بیان کیا، آیت کی میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ فرمایا ما ننسخ من آیتن، جو ہم آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا اس کو فراموش کر دیتے ہیں، تو ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو پھر ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا پھر اس جیسی لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں تو نے جانا، کیا تجھے علم نہیں کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہاں پر
در حقیقت یہود کی جو پھیلائی جانے والی غلط فہمی ہے یا شبہ ہے اس کا جواب ہے۔ یہاں پر کوئی ناسخ اور منسوخ کی بحث نہیں ہے، فقط ان کی طرف سے جو غلط فہمی پیدا کی گئی، جو شبہ پیدا کیا جاتا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید اگر اللہ کی کتاب ہے تو پھر پہلی کتابوں کے بعد احکام کی جگہ دوسرے احکام یہاں کیوں دیے گئے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کر دی بس وہی احکام یہاں پر اللہ پاک بیان کر دے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد احکام کی جگہ دوسرے احکام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا؟ اور پھر وہ یہ کہتے جی اگر خدا ایک ہے تو پھر احکام مختلف کیوں ہو گئے ہیں؟ اور پھر وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی بھی وحی ہو، پہلا بھی حکم ہو، وہ اللہ تعالیٰ محو کر دے کتاب سے یا ہمارے ذہنوں سے نکال دے اور پھر دوسرا حکم لے آئے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب ایک حکم ہے تو پھر وہ محو اور مٹا کیوں دیا جاتا ہے؟ اس طرح کی باتیں یہود کی طرف سے اور نصارہ کی طرف سے کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھو کہ میں دین کو نازل کرنے والا، بھیجنے والا ہوں، پیغمبر سارے میں نے بھیجے، کتابیں میں نے ان کو دی، پیغام میں ان کو بھیجتا ہوں، احکامات میں ان کو دیتا ہوں، میری مرضی۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں اور یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، فراموش کرا دیتے ہیں، تو پھر یا تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا پھر ہم اس جیسے لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر در حقیقت اس کا جواب دیا گیا۔ ہمارے ہاں پھر ناسخ اور منسوخ کی بڑی بحثیں موجود ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید میں جن آیات کو منسوخ قرار دیا گیا ان کو بھی اگر سمجھا جائے اس کے پس منظر کے ساتھ اور اس جیسی دیگر آیات کو ملا کر تو مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات اور آخری سوال، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور تفاسیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ویرانے میں چھوڑ دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال ہے کہ جی اس میں کتنی حقیقت ہے، اور دوسرا سوال یعنی اس مقام پر چونکہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ دو بیویوں کے درمیان معاذ اللہ کوئی اختلاف ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا، تو کیا اس کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بچہ، ان کو اللہ کے حکم پہ ہی آپ نے مکۃ المکرمہ میں چھوڑا تھا، اور اس کے لیے قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 38 ہے، اس کو پڑھ لیجئے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ہمارے رب کے بے شک میں اپنی ذریت کو یہاں پر بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بسا کر تیرے پاک گھر کے پاس، اس لیے کہ اے مولا تاکہ یہ نماز کو قائم کرے اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور ان کو ثمرات عطا فرما، یعنی اپنا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ یعنی قرآن سے یہ معلوم ہو گیا کہ ابراہیم نے اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑا، اور ہمیں نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں کسی مقام پر بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کا کوئی آپس میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، جس کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کو لے کر، اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم مکۃ المکرمہ میں آ گئے، بلکہ حضرت ہاجرہ نے حضرت سارہ سے نکاح رسول حضرت ابراہیم کا کروایا، یعنی وہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے سارہ حضرت ہاجرہ کو دی، حضرت ہاجرہ نے اپنی اس آپ لونڈی کہہ لیجئے، خادمہ کہہ لیجئے، جو بھی یا تحفتاً دی، اس کا نکاح حضرت سارہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا۔ حضرت ابراہیم جب چھوڑ کر حضرت ہاجرہ کو جا رہے تھے مکہ سے، تو پیچھے سے آواز لگا کر حدیث میں آتا ہے، حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، یعنی کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہتی ہیں کس کے کہنے پر تم نے ایسا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ کے حکم پر، اللہ کے کہنے پر تمہیں یہاں پر چھوڑا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے اس وقت کہا کہ پھر میں راضی ہوں اللہ کی رضا کے ساتھ، یعنی یہ ان کا ایمان اور یہ ان کا یقین تھا۔ تو بہت سی روایات ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور وہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہو گئی ہیں۔ ان کا تعلق نہ تو قرآن کے ساتھ ہے اور نہ ان کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے۔ آج بحمداللہ تعالی ہم نے پہلے پارے کے 16 مقامات پر ہم نے بات کی ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے پارے کے اسی طرح چند اہم مقامات اور سوالات پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔